عیاشی کی طرف لے جانے کے لیے، فحاشی اور بدکاری کی طرف لے جانے کے لیے اس طرح کے گندے اور غلیظ تہواروں کے نام پر یہ عیاشی کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ جو گناہ کی لذت ایک مرتبہ چکھے گا تو شیطان گناہ کو اتنا لذیذ بنا کر پیش کرتا ہے کہ پھر وہ اس دلدل میں ڈوب جائے گا۔ گناہ اس دلدل کا نام ہے، ایک قدم تم بڑھاؤ گے، دوسرا قدم خود بڑھے گا۔ تو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ شراب پلائیں گے سال کی پہلی شب میں، پھر زندگی بھر پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مرتبہ زنا کی طرف لے جائیں گے، دوسری طرف زنا کی طرف لے جانے کی دوسری بار ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو کیا ہوا؟ جب ایک ایک مسلم حکمرانوں کے حرم میں، حکمراں کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں بسنے لگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ہلاکو خان کو مسلط کیا۔ جب ہلاکو خان چلا، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی فوج کا حال ایسا تھا جیسے پہاڑ چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے چوٹیوں کی طرح مسلم حکمرانوں کو کچل دیا، اس لیے کہ جو قوم عیاش ہو جاتی وہ قوم بزدل ہو جاتی۔ جن کو بال سنوارنے سے فرصت نہیں ہو، جن کو میک اپ کرنے سے فرصت نہیں ہو، وہ امت کی بکھری ہوئی زلفوں کو ناخن تدبیر سے کیسے سنواریں گے؟ جن کو خود اپنی فکر اور کسی کی فکر نہ ہو۔ اور آج مسلم نوجوانوں کو اس منزل پر پہنچا دیا گیا، جو بہت نیک نوجوان ہے وہ نکڑ پر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہیں، حالانکہ گیم کھیلنا بھی ناجائز وہ گناہ ہے۔ گیم میں تو کوئی تصویر نہیں ہوتی، گیم میں تو کوئی فحاشی اور بدکاری نہیں ہوتی، لیکن گیم کھیلنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور جو قوم وقت ضائع کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انٹرنیٹ پر رات کے 2-2 3-3 بجے تک، بلکہ پوری رات چہرے پہ چادر ڈال کر جو لوگ زنا کے مناظر دیکھتے ہیں وہ کون ہے؟ مسلم نوجوان ہے۔ 4-6 لڑکے مل کر ایک جگہ پر وائی فائی لگا لیتے ہیں اور رات بھر بیٹھ کر یا نصف شب تک کے گناہوں کے اندر ڈوبے رہتے ہیں۔ مسلم جوان وہ نہیں جو گناہوں کے اندر راتوں کو گزار دے۔ آؤ مسلم جوانوں کی جوانی کیا تھی، اللہ اکبر۔ خالد ابن ولید کی جوانی دیکھو، طارق بن زیاد کی جوانی دیکھو، محمد بن قاسم کی جوانی دیکھو۔ آپ کو پتا ہے کیسے وہ جوان تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی آنسو بہاتے ہوئے اور دن امت کی رہنمائی میں گزرتا، لیکن یہاں تو شراب و شباب کے سوا کوئی بات ہی نہیں، لطیفے کے سوا کوئی بات ہی نہیں، شاعری کے سوا، غزل کے سوا کوئی بات ہی نہیں۔ یہ بھیونڈی ہے، مالیگاؤں کی تہذیب یہاں سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں کے لوگ مشاعرے کرتے ہیں، مالیگاؤں میں بھی کچھ سرفرے لوگ ہیں جو مشاعرے کرتے ہیں۔ اگر ادبی مشاعرہ ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ ٹھیک ہے، ادب اور ادیبوں سے اپنا بھی لگاؤ ہے، لیکن اب تو باضابطہ طور پر شاعرات کو بلایا جاتا ہے اور وہ میک اپ کر کے آتی ہے اور ایسی غزلیں پڑھتی ہے جس سے نوجوانوں کی شہوات اور نفسانی خواہشات بھڑکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہو، کیا وہ قوم اب بھی شاعری میں، شباب میں اور شراب میں ڈوب جائے گی؟ ذرا احساس تو کرو۔ اور یہ مت سمجھنا ہندوستان میں رہ کر جو تم کو 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے اور نرم گدے پر تم راتیں گزار رہے ہو، یہ دن ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھنا، گناہ کرنے والوں کو بہت دن تک آرام کی زندگی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی مجرموں کو بہت دن تک کے مہلت نہیں دیتا، پھر میرا اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تمہیں پتا ہے گناہ کرنے والوں کو صرف ہلاک نہیں کیا جاتا، بلکہ جو گنہگاروں کی صحبت میں رہتے ہیں اللہ ان کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر طوفان نوح سے کوئی بچ سکتا تھا، نوح کے طوفان سے، وہ اللہ نے جو عذاب بھیجا تھا قوم نوح پر طوفان، اگر اس سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ ایک 6 مہینے کا بچہ بچ سکتا تھا۔ 6 مہینے کا ایک بچہ تھا
और वो अपनी पापी मुशरिका और नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने वाली मां की गोद में था। जब तूफान आया, जमीन से पानी निकला, आसमानों से पानी बरसा, हत्ता की रिवायतों में यहां तक आया है कि जो जलते हुए तंदूर थे उससे भी पानी निकलने लगा। और उस अजाब के अंदर हजरत नूह की बीवी भी डूब गई, नूह की बीवी भी डूब गई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी डूब गया। गौर तो करें, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। अगर जनाबे नूह की बीवी अल्लाह के पैगंबर की मुखालफत करे तो अल्लाह उसको भी अजाब में गर्क कर दे। हम आखिर कौन से सुरखाब के पर लेकर के आए हैं कि हम जो करें हम पे हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। हमने गौसो ख्वाजा का दामन पकड़ा, हमें कुछ नहीं होगा। हम रसूलुल्लाह की उम्मती, हमें कुछ नहीं होगा। सुनो, उम्मते मोहम्मदिया पर इज्तिमाई अजाब नहीं आएगा। यानी जैसे और कौमों को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया, वैसे उम्मते मोहम्मदिया तबाह नहीं होगी, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। जब उम्मती गुमराही पर सारी उम्मत जमा नहीं होगी तो ये हलाक भी नहीं होंगे, ये मुखालफत करेंगे गुमराहों की तो हलाक नहीं होंगे। लेकिन इज्तिमाई अजाब नहीं आ सकता, इनफिरादी अजाब आ सकता है। तुम खुद गुनाह करोगे तो हलाक कर दिए जाओगे, तबाह और बर्बाद कर दिए जाओगे। मेरे आका फरमाते हैं तूफान नूह से अगर कोई बच सकता था तो एक 6 महीने का बच्चा, लेकिन वो भी नहीं बचा। एक मां जो जनाब नूह की नाफरमान थी, उनका मजाक उड़ाने वाली और कौम नूह का साथ देने वाली थी, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के भागी और एक टीले पर चढ़ गई। पानी वहां तक पहुंचा, उसके गोद में बच्चा था। आका फरमाते हैं कमर तक पानी हुआ तो उसने बच्चे को उठाया, फिर और ऊपर पानी हुआ तो उसने कंधे पे बिठाया, कंधों तक पानी गया तो उसने सर पे बिठाया। लेकिन जब सर तक पानी गया तो बच्चा भी डूब गया, उसकी मां भी डूब गई। शारहीन कहते हैं बच्चे का कसूर क्या था, वो तो 6 महीने का बच्चा था। इमाम इब्न जरीर तबरी फरमाते वो 6 महीने का बच्चा था, उसका कसूर क्या था, वो क्यों डूब गया, उसके डूबने की वजह क्या थी? तो खुद ही जवाब देते हैं वो बच्चा तो बेकसूर था, लेकिन जिसके सर पे बैठा था वो सर कसूरवार था, वो सर मुजरिम था, वो सर गुनहगार था। तो गुनहगार के वजूद से उसका जिस्म मस्त था, इसलिए अल्लाह ने उसको भी गर्क कर दिया। मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक 6 महीने का बच्चा एक मुजरिमा की गोद में हो, उसके सर पे हो, उसके कंधे पे हो, तो अल्लाह उस बच्चे को भी अजाब में गिरफ्तार करता है। और हम तो किन जराइम की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। जिन जराइम को, बल्कि जिस जुर्म को आका ने उम्मुल खबाइस कहा है, आप जानते हैं आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझे बयान किया और मेरे अल्लाह ने मुझसे ये कहा, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, मुझे मेरी किबरियाई की कसम, ए महबूब तेरा कोई उम्मती जितना शराब पिएगा, जितनी मिकदार में शराब पिएगा, उतनी ही मिकदार के अंदर मैं उसको जहन्नमियों का पीप पिलाऊंगा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने फरमाया हबीब जो तेरा कोई उम्मती शराब जितनी मिकदार में पिएगा, मैं उतनी मिकदार में उसको जहन्नमियों का पीप पिलाऊंगा और उस पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये कौन कह रहा है? ये वो रहमतें तमाम कह रहा है जो पूरी पूरी रात तक के उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करते रहे। लोगों, आज हमें नशे की तरफ ले जाया जा रहा है, हमारे छोटी छोटी उम्र के जवानों को नशे की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। याद रखो हजरत सैयदना उस्मान गनी, उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक नौजवान एक औरत के हाथ लग गया और जब उसके हाथ लगा तो उस औरत ने उस जवान को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको कहा, देखो या तो तुम मेरे बुत को सजदा करो, या तो तुम मेरे बच्चे को कत्ल करो, या फिर तुम शराब पियो। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन कहते हैं वो जवान ने सोचा बुत
کو سجدہ کرنے سے مشرک ہو جاؤں گا، ایمان چلا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی اس جوان نے سوچا بچے کا ناحق قتل کروں گا تو یہ قتل بھی جنت سے محروم کر دے گا، سب سے چھوٹی چیز شراب ہے، چلو شراب کے چند گھوٹ پینے سے جاتا کیا ہے۔ اس جوان نے شراب کا ایک پیالہ پیا اور دوسرے کا مطالبہ کیا، دوسرا پیا تو تیسرے کا مطالبہ کیا، حتیٰ کہ شراب کے نشے میں بد مست ہو گیا۔ اور جب وہ شراب کے نشے میں ڈوب گیا تو اس وقت اس عورت نے اللہ اکبر اس سے اپنے آپ سے زنا بھی کروایا، بچے کا قتل بھی کروایا اور اپنے بت کو سجدہ بھی کروایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شراب ام الخبائث ہے، یہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے کی چیز ہے۔ نشہ اللہ اکبر ہمارے جوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا ہے۔ آئیے اپنے آقا کریم کی امت کو گناہ سے بچانے کے لیے آج ہم عہد کریں۔ حالانکہ یہ نیا سال ہمارا نیا سال نہیں ہے، شریعت عیسوی منسوخ ہو چکی ہے، لیکن اگر عرف میں پہچان کے لیے کوئی اس کو نیا سال کہتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ نیا سال لوگوں کے درمیان شروع ہو رہا ہے تو ہم عہد کریں یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ تجدید وفا کرتے ہیں، عہد وفا کرتے ہیں، اور جو عہد وفا کیا تھا اس کی تجدید کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ نہ ہم خود گناہ کریں گے، نہ آپ کے کسی امتی کو گناہ کرنے دیں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی میرے امتی کو گناہ سے بچا لیتا ہے گویا وہ اسلام کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نشے میں نوجوان اتنے ڈوبتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر مسلم آبادی کے اندر نشہ آور چیزیں فروخت کی جا رہی ہے، منصوبہ بند طریقے سے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ میں والدین سے کہوں گا بالخصوص کالجوں کے اندر جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کون سا بچہ ہے جو پڑھ لکھ کر کے ترقی کر سکتا ہے، بلندی پر جا سکتا ہے، اور وہ اللہ اکبر قوم کی قسمت کے ستارے کو اللہ اکبر اوج سریا تک جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کو دو چیزوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، ملک کی دہشت گرد اور فرقہ پرست تنظیمیں ان نوجوانوں کے درمیان لڑکے بھی بھیجتے ہیں اور لڑکیاں بھی بھیجتی ہیں۔ خاص طور پر میرے جو نوجوان یونیورسٹی اور کالج میں پہنچ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو اب ہم گویا کہ کوئی تیسری مخلوق ہو گئے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے کیا لینا، یہ لوم چلانے والے بیکورڈ ہیں، یہ اللہ اکبر گھریلو کام کاج کرنے والے معاذ اللہ ذلیل اور رسوا لوگ ہیں، اور وہ اپنی آپ کو بہت ہائی کوالٹی کے لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا، جس کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ جس کو قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا فرمایا، ان سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہوگا، ان سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا، ان سے بڑھ کر بزرگی والا کون ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو میری قوم کے کچھ نوجوان اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں، یہ روشن خیالی نہیں، یہ فکر کی تاریکی ہے، یہ فکر کا بودا پن ہے۔ مسلم مذہبی جوانوں سے دوستیاں توڑ کر مشرک جوانوں سے دوستیاں جوڑتے ہیں، ان کی طرح کھائیں گے، ان کی طرح رہیں گے، محلے میں آدھی آدھی چڈی پہن کر گھومنے میں فخر محسوس کرتے۔ او بدبختو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جب کافر، جو تم دوست بناتے ہو نا کافروں کو دوست مت بناؤ، جب جب تمہیں اچھائی پہنچے گی تو کافر کو برا لگے گا، جب تمہیں خوشی ہوگی تو اس کو غم ہوگا، اور جب تمہیں غم ہوگا اسے خوشی ہوگی۔ کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور نصرانی تم سے کبھی یہ کفر کی دنیا خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم خود ان کا مذہب اختیار نہ کر لو۔ تم ان سے دوستی کر کے یہ سوچتے ہو ہم روشن خیال ہیں، یہ خیالات کی تاریکی ہے، تاریکی۔ اللہ رب العزت نے کافروں کی محبت اور مودت سے منع فرمایا۔ ضرورت کے مطابق جیسے کام
के लिए किसी से सामना पड़ता है, बस उतना, उनको दोस्त मत बनाओ। दोस्त तो कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे प्यार किया जाए। और जब दोस्ती होती है तो फिर उनके त्योहारों में भी जाते हो। मुशरिकीन के त्योहारों में मुस्लिम नौजवान जाते हैं और अपने हाथों के अंदर गंडे बंधवाते हैं। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको पता है। दोस्त की बहन भी दोस्त बहन हो गई और उसके हाथों से राखियां बंधवाई जाती है। ये कुफ्र है, इसलिए कि ये शियार कुफ्र है, इसलिए फुकहा ने फरमाया कुफ्र है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुशरिकीन के त्योहार में जायज समझकर शिरकत करे ये भी कुफ्र है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने यहां तक लिखा कि जिन दिनों मुशरिकीन त्योहार के मौके पे मिठाई खरीदते हैं, उनकी मुशाबियत इख्तियार करने के लिए उस त्योहार के मौके पे जो मिठाई खरीदेगा ये भी कुफ्र है। ईमान और कुफ्र में इतना बारीक और कमजोर रिश्ता है। जैसे आटे से बाल निकल जाता है, खबर नहीं होती, वैसे दिलों से ईमान निकल जाता है। मुशरिकीन के त्योहार के मौके पर उनसे मुशाबियत इख्तियार करते हुए मिठाई खरीदना कुफ्र है। तो ये जो नाच रहे हो ये क्या है? ये जो म्यूजिक बजा रहे हो ये क्या है? ये जो शराब की महफिलें सजा रहे हो ये क्या है? ये जो पटाखे फोड़ रहे हो ये क्या है? अरे जो मजहब मुस्तफा जाने रहमत की मिलाद के मौके पर पटाखे फोड़ने की इजाजत नहीं देता, वो 31st नाइट को पटाखे फोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो मजहब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की खुशी के मौके पर, हुजूर की विलादत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार, ईद से भी बड़ा, बकरीद से भी बड़ा, लैलतुल कद्र से भी बड़ा अगर कोई त्योहार है तो मिलाद मुस्तफा है, क्योंकि मिलादुन नबी की शब 1000 शबाए कद्र से अफजल है। एक नहीं, 1000 शबाए कद्र से अफजल है। और इसको सिर्फ सुन्नी उलमा ने नहीं बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि शबे मिलाद 1000 शबाए कद्र से अफजल है। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि शबे जुमा भी शबे कद्र से अफजल है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब आला हजरत ने भी उसको लिखा कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है, इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से। मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक ने भी लिखा कि शबे जुमा शबे क्यों, और मेरे इमाम ने तो लिखने का हक अदा किया। फरमाते शबे जुमा शबे कद्र से अफजल इसलिए है कि शबे जुमा ही में नूर मोहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी से रदी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैह, उनकी पेशानी से नूर निकलकर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पेट में आया। तब आला हजरत का कलम भी तो कलम है ना। आला हजरत फरमाते हैं इस शब जो नेमत मुसलमानों को मिली, अब कयामत तक ये नेमत कब मिल सकती है? नूर मुस्तफ़ा का मुंतकिल होना। तो नूर शिकम आमिना में आया, वो रात शबे कदर से अफजल हो गई। और जिस दिन वो नूर जमीन पे कदम रंजा हुआ, वो दिन सारी ईदों से बढ़कर ईदों की ईद हो गया। लोग कहते हैं कुरान के अंदर ईद मिलाद का जिक्र कहाँ है? मैंने कहा पढ़ सूरह वद्दुहा। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। उठा कर देख तफसीर अजीजी, इस्माइल दहलवी का चचा लिख रहा है जो हमारा आका है। शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि कुरान की एक आयत की 70 हजार तफसीर है। तो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का मतलब शाह अब्दुल अजीज यूं कहते हैं, वद्दुहा का मतलब ये है हबीब जिस सुबह को तू पैदा हुआ, तेरे मिलाद की सुबह की कसम, और जब तू मेराज पर गया तो तेरे जाने की कसम। गोया कि वद्दुहा वल्लैल बता रही है कि तू आया तो उसकी भी कसम, तू गया तो उसकी भी कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। लोग कहते हैं मिलाद कुरान में कह रहे, जिसकी कुरान में अल्लाह कसम याद करे वो मिलाद का दिन है। ईद उल फितर की कसम याद नहीं की, ईद मिलाद की कसम कुरान में अल्लाह याद कर रहा है। और उसकी तफसीर आला हजरत ने ये नहीं लिखी, शाह अब्दुल अजीज ने लिखी। जिस घर से वाबियत का चूहा निकला, उसी घर से ईमान का नूर भी इस तरह फूट रहा है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की अजमत के डंके वो खानदान के लोग बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, मिलाद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये ईदों की ईद है।
یہ عیدوں کی، بلکہ آپ کو کہوں لوگ 31 کو آمد عیسیٰ مناتے ہیں. اگر جناب عیسیٰ کی آمد ہو انشاءاللہ تو لوگ دیکھیں گے وہ بھی وہ دن منائیں گے جو دن ہم سنی میلاد کا مناتے ہیں، کیونکہ وہ دن بھی عیسیٰ کی عید کا دن ہے، موسیٰ کی عید کا دن ہے. یہاں ایک بات بھی عرض کروں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اور شارٹ کر کے ختم بھی کروں گا، لیکن بات آگے کیونکہ میلاد کا مہینہ گیا اور میرے آقا سرکار قادریت غوث الاعظم کا مہینہ آیا، تو بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میلاد پہ بہتوں کو بخار آتا ہے، بہت سی مینٹیوں کو زکام ہوتا ہے کہ یہ میلاد کہاں سے لائے ہو کہاں سے لائے ہو. ہم کہتے ہیں سن، 1.25 لاکھ انبیاء کبھی ایک عید پر متفق نہیں ہوئے، 1.25 لاکھ انبیاء کبھی ایک عید پر متفق نہیں ہوئے. عیسیٰ کی عید نزول دسترخوان، موسیٰ کی عید فرعونیوں سے نجات، یوسف کی عید قید خانے سے نکلنا اور مصر کے تخت پر بیٹھنا، یونس کی عید مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، علیہ الصلوۃ والسلام. سب کی عیدیں الگ الگ تھی، لیکن اگر سارے انبیاء کسی عید پر جمع ہوتے ہیں تو وہ عید میلاد النبی ہے. بڑی ذمہ داری سے عرض کروں کیونکہ یہ ان کی بھی عید ہے. ان کی عید کیسے ہے؟ عید کہتے ہیں خوشی کے دن کو، اور وہ خوشی کا دن جو لوٹ کر آئے. جو خوشی کا دن، شادی عید نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ کبھی خوشی کا دن لوٹ کر نہیں آتا. ایک بار دولہا بنا پھر دوبارہ نہیں بن سکتا، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے. اور دوبارہ بنا تو وہ خوشی نہیں ہوتی، پھر بڑے ہنگامے بھی ہوتے ہیں، ہے نا یہی بات؟ تو اس لیے شادی کو عید نہیں کہتے، اس کو شادی کو شادی کہتے ہیں، ہے یہی بات. اسی طرح بیماری سے شفا مل جائے وہ عید نہیں ہوتی، خوشی کا دن ہو سکتا ہے. کیوں؟ وہ لوٹ کر نہیں آتا، پھر یہی تو ہے. پر جس دن شفا ملی اس دن کو ہم بھول بھی جاتے ہیں. جس دن بچہ پیدا ہوا ہمارا، وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لوٹ کر نہیں آتا. عید اس خوشی کو کہتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر آئے، بار بار آئے اور اس کا جشن کیا جائے. تو عید میلاد النبی بار بار لوٹ کر آتی ہے نا، اور ہم ان کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں. صحابہ نے بھی منائی. نعمت الکبریٰ میں صدیق اکبر کا قول ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں جس نے میلاد پر 1 روپیہ خرچ کیا وہ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا. لیکن میں اس پر کوئی تفسیرہ بھی نہیں کرتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں انبیاء کی بھی عید ہے، عید میلاد. یہی بات کر رہا تھا، آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. یہ کیوں عید ہے اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھے. 1.25 لاکھ انبیاء ایک عید پر کبھی جمع نہیں ہوئے کم و بیش، عید میلاد پر سب جمع ہے. کیوں جمع ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کے عید کا دن ہے، ان کے لیے خوشی کا دن. خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال، یہ ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے رمضان شریف میں 29 روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں. 30واں روزہ لوگوں پہ بڑا بھاری پڑتا ہے. کیا ہوا؟ 29 روزے رکھے، 30ویں روزے کے حوالے سے بڑے ہنگامے ہونے لگے، رکھیں کہ نہیں رکھیں. ایسے میں یہ یہاں پر علامہ مفتی طاہر صاحب ہیں، ذمہ دار اور بھی علماء ہوں گے جو چاند کے معاملے میں جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوں گے. ہمارے وقار بھائی آئے. وقار بھائی نے کہا مفتی صاحب عید کی تیاری نہیں کرنا ہے، کل عید نہیں پڑھانا آپ نے؟ کہاں پڑھانا تو ہے لیکن کل نہیں، کیونکہ چاند ہوگا تو عید ہوگی نا. وقار بھائی نے کہا نہیں چاند ہو گیا. کہا کیا؟ کیسے چاند ہو گیا؟ کہا ہمارے پورے محلے میں بچے چلا رہے چاند ہو گیا، اور پورے بھیونڈی کے مارکیٹ بھر گئے چاند ہو گیا، اٹھیے عید منائیے. مفتی صاحب نے کہا وقار بھائی آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہیں، ایسی بات نہیں کرو، آپ نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی نے کہا میں نے نہیں دیکھا، مجھے شکیل بھائی نے کہا کہ چاند ہو گیا. مفتی صاحب نے کہا بیٹھو وقار بھائی، شکیل بھائی کو بلاؤ. شکیل بھائی آئے. ارے کیوں اس طرح بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ کل عید ہے، اٹھو جشن کرو، مسجد کا لائٹ جلا دو اور اعلان کر دو کہ کل عید ہے. شکیل بھائی چاند ہوگا تو اعلان ہوگا نا. ارے ہو گیا چاند. کیسے ہو گیا؟ وہ بچے چلا رہے ہیں، سب طرف جشن کا سما ہے. ایسے چاند نہیں ہوتا، کروڑوں جشن ہو جائے تو. تم نے چاند دیکھا؟ وقار بھائی کہتے ہیں آپ نے. ہاں میں نے وقار بھائی کو تو کہا لیکن میں نے چاند نہیں دیکھا. چاند جو ہے نا وہ ہمارے افتخار بھائی نے دیکھا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا. بولا افتخار کو. افتخار بھائی آئے، آ کر کے وہ بھی تھپی میں جمع ہو گئے کہ اور وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں پورا محلہ چیخ رہے، گئے بھی نگر میں دھوم مچی ہے چاند کی. تو نے دیکھا گا؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. ایسے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی روہب رضا صاحب آئے. افتخار بھائی نے کہا کہ روہب بھائی نے مجھے بتایا کہ چاند ہوا ہے. کہا فون کرو روہب بھائی کو بلاؤ. روہب رضا صاحب آئے. ارے بھائی کیا بیٹھے ہو؟ بچوں کے لیے ٹیلر کے یہاں سے کپڑے نہیں لانا ہے؟ اتنی فرصت میں بیٹھے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟
کلید نہیں کرنی ہے. دیکھو رات گزرتی جا رہی ہے, کیوں ایسے بیٹھے ہو مایوس مایوس؟ اٹھو, چاند ہو گیا. اور روئے بھائی ایسے چاند تھوڑی ہوتا ہے, آپ نے چاند دیکھا؟ روئے بھائی نے کہا ہاں میں نے چاند دیکھا. تو یہ جو 3 4 5 جو تھپی میں جمع تھے نا, جو بڑھتے جا رہے تھے, گردن جھکتی جا رہی تھی, یا اللہ. وقار بھائی سوچے تھے اللہ جو چاند دیکھا اس کو بھیج دے, ورنہ مفتی صاحب کے سامنے ساری زندگی نظر نہیں ملا سکوں گا, پوری زندگی بھیونڈی میں گلی میں چلنے کے قابل نہیں رہوں گا. لوگ کہیں گے جھوٹے ہیں مبلغ لوگ, جھوٹے, جھوٹی چاند کی گواہی دیتے ہیں. شکیل بھائی سوچ رہے یا اللہ میں نے کیوں کہہ دیا تھا جے وہ افتخار کو. افتخار بھائی بھی یہاں جمع ہو گئے. ایسے میں جب روہیب بھائی آئے نا, روہیب بھائی نے کہا میں نے الحمدللہ چاند دیکھا ہے, ہمارے محلے میں عام رویت ہوئی نظام پورا میں. تو اب مفتی صاحب نے کہا عید ہو گئی, چاند ہو گیا. اور یہ جتنے بیٹھے تھے تپی میں, جن کے دل دھک دھک کر رہے تھے, یہ بھی اچھل گئے. چلو اللہ نے عزت رکھ لی. چاند تو ہونا ہی تھا, ہوا ہی تھا, لیکن عزت رہ گئی. بتائیں جب آسمان کا چاند دیکھنے والا آتا ہے تو وہ جو سارے تھپی میں جمع ہوتے ہیں تو ان کی بھی عید ہو جاتی ہے اور پوری کائنات کی عید ہو جاتی ہے. ملانے کے لیے نہیں کہتا, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. تشبیہ دے رہا ہوں لیکن ملانے کے لیے نہیں, صرف سمجھانے کے لیے. حضرت آدم آئے تھے, قوم نے کہا عبادت کس کی کرے گا؟ اللہ کی. آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جس نے دیکھا ہے وہ آنے والا ہے. پھر شیش آ گئے اور کہا اللہ کی عبادت کرو, اور دیکھا ہے تم نے؟ نہیں. جس نے دیکھا ہے وہ آنے والا ہے. نوح آ گئے, اللہ کی عبادت کرو, تو نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. جس نے دیکھا وہ آنے والا ہے. ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے, اور کائنات کو پیغام دیتے رہے اللہ کی عبادت کرو. سب قوم پوچھتی رہی تم نے دیکھا ہے؟ لیکن عیسیٰ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. 5.5 صدیاں بیت گئی, جب بھی نبیوں کا ذکر ہوتا تو کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا. انبیاء قطار میں تھے اور عرض کرتے تھے مولا ہم نے کوئی جھوٹ تو نہیں کہا, کسی کے کہنے پر تیرے ہونے کی گواہی دی. اور اس وقت مصطفیٰ کریم مکے میں آئے تو اس وقت لوگوں کو کہا اللہ کی عبادت کرو, تو لوگوں نے کہا 1.25 لاکھ نے یہی کہا تھا اللہ کو تو نے